اگر آپ اپنی تاریخ سے بے خبر رہیں گے، اگر آپ پاکستان کے مقاصد سے بے خبر رہیں گے، تو پھر وہی نتائج آپ کو بھگتنے ہوں گے جو آج آپ بھگت رہے کہ اس وقت کے علماء اور مفتیان کرام کا فتویٰ تاریخ کا دھارا موڑ دیا کرتا تھا، ظالموں کی حکومتوں کی چولیں ہل جایا کرتی تھی۔ علماء کے فتوے کا یہ اثر تھا کہ اگر علماء فتویٰ دیتے سمندر کے خلاف تو سمندر اپنا رخ بدل دیا کرتا تھا۔ ہمارے رگوں میں محمد الرسول اللہ کا کلمہ دوڑ رہا ہے، ہمارے رگوں میں مسلمانوں کے اسلاف کا خون دوڑ رہا ہے۔ ہم نے صرف رب کے سامنے جھکنا سیکھا ہے، ہم نے کسی انگریز کے سامنے جھکنا نہیں سیکھا۔ لہٰذا ہو نہیں سکتا کہ باہر کی کوئی طاقت آ کر ہمیں غلام بنا جائے۔ ہم آزاد ہیں اور آزاد رہیں گے، اور اپنی آزادی کے لیے جو قربانی دینا ہوگی ہم اس قربانی کو دیں گے۔ امام المناطق والفلاسفہ ہیں، ان کی کتابیں آج بھی ان کے علمیت کا ثبوت ہیں، علم کا سمندر ہیں، فنون کا سمندر ہیں، لیکن آپ نے نہیں دیکھا کہ مشکل حالات آ گئے ہیں، میں کنارہ کش ہو جاؤں، اپنی مسند کو سنبھالوں، اپنی مسند کا تحفظ کروں، اپنے شاگردوں کو لے کر ایک طرف اپنا مدرسہ سنبھالتا رہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پاکستان ہمارا ہے، ہم پاکستان کے وارث ہیں۔ ہم سے مراد ہے کہ اہل مدارس پاکستان کے وارث ہیں، اصحاب محراب و منبر پاکستان کے وارث ہیں، اصحاب جبہ و دستار پاکستان کے وارث ہیں۔ ہم ہی اصل میں تحریک پاکستان میں قربانیاں دینے والوں کے حقیقی جانشین ہیں۔ یہ پاکستان ہمارے آبا و اجداد کی وراثت ہے اور ان کی امانت ہے جو ہم تک پہنچا ہے، ہم اس کے حقیقی مالک ہیں، یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ اس طرح کا دعویٰ آج کے دن گلی گلی میں چھوٹی چھوٹی تنظیمیں کر رہی ہوں گی، سیکولر اور دیگر مختلف خیالات کی حامل تنظیموں نے بھی یہ دعوے کر رکھے ہیں، سیاست کے میدان میں قدم رکھنے والے گندے انڈوں نے بھی یہ دعوے کر رکھے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان تو ایک سیکولر ریاست تھا، پاکستان بنانے والے سیکولر تھے، ان کا حلیہ دیکھو اور تم اپنی داڑیاں اور پگڑیاں دیکھو، نہ تمہارا حلیہ ان کے ساتھ میچ کرتا ہے، نہ تمہاری زبان ان کے ساتھ میچ کرتی ہے، اور تم دعویٰ کرتے ہو کہ پاکستان تمہارا ہے۔ تو آپ کو یہ سمجھنا ہوگا، آپ کو یہ چیز سمجھنی ہوگی کہ اگر تاریخ پاکستان کو اور تحریک پاکستان کے ان اوراق کو مٹانے کی کوشش کی جائے تو ان کی حفاظت کون کرے گا؟ اس تاریخ کے اوراق کو یاد کر کے اور جھوٹ کو ملیا میٹ کر کے سچ کو روشن کون کرے گا؟ اگر آپ اپنی تاریخ سے بے خبر رہیں گے، اگر آپ پاکستان کے مقاصد سے بے خبر رہیں گے، تو پھر وہی نتائج آپ کو بھگتنے ہوں گے جو آج آپ بھگت رہے۔ تو جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پاکستان ہمارا ہے تو یہ دعویٰ، اس کے پیچھے پوری تاریخ بطور دلیل کھڑی ہوئی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر تحریک پاکستان اور تحریک آزادی کی اولین تاریخ تم اٹھاؤ، جسے 1857 کی تاریخ کہتے ہیں، تو وہاں پر تمہیں علماء قربانیاں دیتے ہوئے نظر آئیں گے، اپنی گردنیں کٹاتے ہوئے نظر آئیں گے، سولیوں پر لٹکتے ہوئے نظر آئیں گے، اور تمہیں علامہ فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ فتویٰ یاد کرنا ہوگا کہ جب پورے اس ہندوستان میں انگریز اپنے قدم جما رہا تھا، ابھی حکومت وقت کو بھی اس کا اندازہ نہ تھا کہ حالات کتنے سنگین ہو چکے ہیں، اس وقت جس کی نظر بصیرت نے اس معاملے کو دیکھا، اس کا نام علامہ فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ نے علماء کو جمع کیا، ایک فتویٰ مرتب کیا، اور سب سے اس پر فتویٰ سائن لے کر، تائید لے کر یہ فتویٰ جاری فرمایا کہ اس وقت انگریز سے جہاد کرنا ہر مسلمان پر فرض ہو چکا ہے۔ یہ آسان بات نہیں ہے فتویٰ دینا۔ آج کے زمانے میں آپ اس کو تصور کر رہے ہیں کہ فتویٰ دے دیا، فتویٰ تو گلی گلی سے دارالفتہ کھلے ہوئے ہیں، 5 دنوں کے اندر بندہ مفتی بن جاتا ہے۔ آج کے دنوں میں 2 دن میں عالم دین، 5ویں دن مفتی بن جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت کے علماء اور مفتیان کرام کا فتویٰ تاریخ کا دھارا موڑ دیا کرتا تھا، ظالموں کی حکومتوں کی چولیں ہل جایا کرتی تھی۔ علماء کے فتوے کا یہ اثر تھا کہ اگر علماء فتویٰ دیتے سمندر کے خلاف تو سمندر اپنا رخ بدل دیا کرتا تھا۔ ایسے زمانے میں علماء نے فتویٰ دیا، اور ایسے زمانے میں فتویٰ دیا کہ جب فتویٰ دینا جان کو ہتھیلی پر رکھنے کے مترادف تھا، جب فتویٰ دینا اپنے اولاد اور اپنے مال و جان کو قربان کرنے کے مترادف تھا۔ علماء نے ساری چیزوں کی قربانیوں کو دل و جان سے قبول کیا، لیکن کہا کہ ہمارا سر رب کے سامنے جھکنے والا ہے، یہ کسی اور کی غلامی کو قبول کرنے والا نہیں ہے۔
ہمارے رگوں میں محمد الرسول اللہ کا کلمہ دوڑ رہا ہے، ہمارے رگوں میں مسلمانوں کے اسلاف کا خون دوڑ رہا ہے۔ ہم نے صرف رب کے سامنے جھکنا سیکھا ہے، ہم نے کسی انگریز کے سامنے جھکنا نہیں سیکھا، لہٰذا ہو نہیں سکتا کہ باہر کی کوئی طاقت آ کر ہمیں غلام بنا جائے۔ ہم آزاد ہیں اور آزاد رہیں گے، اور اپنی آزادی کے لیے جو قربانی دینا ہوگی ہم اس قربانی کو دیں گے۔ یہ فتویٰ دیا انہوں نے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ ایک عام عالم دین کا نام نہیں ہے، امام المناطق والفلاسفہ ہیں، ان کی کتابیں آج بھی ان کے علمیت کا ثبوت ہیں، علم کا سمندر ہیں، فنون کا سمندر ہیں، لیکن آپ نے نہیں دیکھا کہ مشکل حالات آ گئے ہیں، میں کنارہ کش ہو جاؤں، اپنی مسند کو سنبھالوں، اپنی مسند کا تحفظ کروں، اپنے شاگردوں کو لے کر ایک طرف اپنا مدرسہ سنبھالتا رہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اب تک علم پڑھایا ہے، اب علم پر عمل کرنے کا وقت آیا ہے، اب تک قربانیوں کا درس دیا ہے، اب قربانی دینے کا وقت آیا ہے۔ جب ہم درس دیتے ہیں تب بھی ہم سچے ہیں، اور جب قربانی دینے کا وقت آئے گا عملی میدان میں آ کر بتائیں گے کہ ہم نے جو درس دیا ہے اس میں کتنی صداقت ہے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے اس فتوے سے پورے ہندوستان کے علماء جمع ہو گئے اور پورے ہندوستان کے مسلمان جمع ہو گئے۔ اور یہاں پر میں دوبارہ تھوڑا سا رک کر آپ کو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ علماء کے فتوے کی قدر، جب علماء فتوہ دیں تو پوری مسلم قوم اور مسلم قوم کا ایک ایک فرد اس فتوے کے سامنے اپنے سروں کو جھکائے، اسے تسلیم کرے، اس کے لیے قربانیاں دینے کا جذبہ پیدا کرے، تو یہ آسانی سے نہیں ہوتا۔ اس کے لیے علماء کو خود اپنا کردار اعلیٰ رکھنا پڑتا ہے، اپنے فتوے کی ناموس کی حفاظت خود کرنی پڑتی ہے، اپنے عمل سے دکھانا پڑتا ہے کہ ہم نے جو فتویٰ دیا ہے یہ اخلاص کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، خدا خوفی کے ساتھ اور اسلام سے محبت کی بنیاد پر دیا ہے۔ جب علماء اس طرح فتویٰ دیتے ہیں تو پھر مسلمانوں کا ایک ایک فرد ان کے قدم بقدم ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں اس زمانے میں اگر آپ نے مثال دیکھنی ہو، جس زمانے میں علماء کو گلہ ہے کہ ہماری آواز پر عوام لبیک نہیں کہتی، اور جس زمانے میں عوام کو گلہ ہے کہ علماء جو ہیں ہماری صحیح قیادت نہیں کرتے، جب دوریاں بڑھ رہی ہیں، اس زمانے میں ایک مرد مجاہد نے، علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے آواز بلند کی، بتائیں کہ کس طرح پوری عوام ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہو گئی، کس طرح ان کے نام پر قربانیاں دینے پر تیار ہو گئی۔ ان کا ایک فتویٰ نہ صرف حکومت پاکستان کو کپ کپی طاری کر دیا کرتا تھا، بلکہ ان کا ایک للکار عالم کفر کے ایوانوں میں لرزہ طاری کر دیا کرتی تھی۔ یہ کیا وجہ ہے کہ آج کے دیگر علماء بھی فتویٰ دیتے ہیں، دیگر لیڈر بھی آوازیں لگاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، ان کی آواز سے کسی چوٹی کو بھی اثر نہیں پڑتا، لیکن اس برد حق کی آواز سے اثر پڑتا تھا کہ جو آواز دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، جو آواز دل سے نکلتی ہے وہ دنیا کے اوپر للکار بن کر ٹوٹتی ہے۔ سامعین ذی وقار، عزیز طلبہ، آپ کو اپنے کردار کے اندر اسلاف کا کردار پیدا کرنا ہوگا، تب آپ کی بات کا اثر ہوگا، تب آپ کے فتوے کا اثر ہوگا، تب آپ کے پیچھے عوام چلنے کے لیے تیار ہوگی، یہ سارے گلے ختم ہو جائیں گے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا، گرفتار کر لیے گئے۔ جو ہمدرد تھے انہوں نے کہا ہم آپ کو بچانا چاہتے ہیں، جنہوں نے آپ کے خلاف مخبری کی ہے وہ بھی تیار ہے، وہ شرمندہ ہے کہ اس نے آپ کے خلاف مخبری کی ہے، وہ چاہتا ہے کہ عدالت میں آپ کے حق میں گواہی دے دیں۔ عدالت میں وہ پہنچا، اس نے کہا جی یہ وہ فضل حق نہیں ہے جس نے فتویٰ دیا تھا، یہ کوئی اور ہے۔ وکیل بھی آپ کے حق میں لڑ رہا ہے، اور جو آپ کے خلاف گواہی دینے آیا تھا اس نے بھی آپ کے حق میں گواہی دی ہے۔ لیکن جب جج نے آپ سے پوچھا کہ فضل حق کیا یہ فتویٰ تمہارا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو میرے حق میں گواہی دے رہا ہے ہو سکتا ہے مجھے سامنے دیکھ کر مروت میں اپنا بیان بدلا ہو، ورنہ فضل حق میں ہی ہوں جس نے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، اور آج بھی میں اپنے فتوے پر قائم ہوں۔ سامعین ذی وقار، علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے نے مسلمانوں کو ایک راہ دی، منزل کی نشاندہی کی۔ اگرچہ وہ تحریک آزادی اول تھی، اس کو کچل دیا گیا، تقریباً 5 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا گیا، اور 22,000 علماء کو سولیوں پر لٹکایا گیا۔ انگریز مورخین نے لکھا ہے کہ دہلی سے لے کر پشاور تک سڑک کے دائیں بائیں جتنے درخت تھے، ہر درخت پر 2 یا 3 علماء کو پھانسیاں دی گئی۔ پھانسی تو ایک جگہ بھی دی جا سکتی تھی، اتنے لمبے
روٹ پر اور روڈ پر درختوں پر پھانسی لگانے کا مقصد علماء کی تذلیل تھا. ان کا مقصد تھا کہ مسلمانوں پر اس کا اتنا خوف طاری ہو جائے کہ دوبارہ مسلمان آزادی کا نام نہ لیں. لیکن وہ مسلمان ہی کیا جو دنیا کی طاقت سے ڈر جائے.